آپ سن رہے ہیں ناول خیال یار، رائٹر سمیرہ حمید۔ دادا کے کمرے میں ہونے والی اس آخری فیصلہ کن بات چیت نے ستم کو اتنا بے یقین کر دیا کہ اسے احساس شدت سے ہوا کہ جو سزا اس کی ماں کے حصے میں آنے سے رہ گئی تھی اب وہ اس کے حصے میں بڑے آرام سے آ گئی ہے۔ جو تکلیفیں بچ گئی تھیں وہ اسے منتقل کر دی گئی ہیں۔ وہ رات اس کے کمرے میں ماتم بن کر اتری۔ وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھوں کی ساری بینائی اس کے دل کی خوش امیدی کے سنگ بہہ گئی۔ آپ نے ہادی اور اوصاف کے نکاح کا اعلان کر دیا ہے دادا؟ اگلے دن صبح ہی وہ دادا کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ ہاں، دونوں کی مرضی تھی تو وہ اتنا ہی کہہ سکے۔ اور میری مرضی؟ وہ پہلی بار ان سے ایسے مخاطب تھی۔ تمہاری مرضی؟ وہ حیران ہوئے۔ ماما نے مجھے بتا دیا تھا میرے اور ہادی کے رشتے کے بارے میں۔ اپنے حق کی بات کرنے کے لیے وہ مضبوط انداز سے کھڑی تھی۔ وہ چونک گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ستم۔ جھوٹ مت بولیے دادا، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ دادا حواس بھاگتا ہو گئے۔ کتنے ظالم ہیں آپ، کتنی ظالم ہے نورین آنٹی۔ اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑ کر جیت گئی۔ ماما زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے لڑتی، آپ کو آپ کا کیا وعدہ یاد کرواتی۔ کیا میں نے تمہیں زویا سے کم پیار دیا؟ کوئی میرے لیے نہیں لڑا۔ میں صرف آپ کا خون ہوں، آپ کی بیٹی نہیں۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کی نہیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ پیار کرنے اس کے قریب آئے۔ ہم شرجیل کے ساتھ محبت کے بدلے میں آپ تعلق دے رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور صاف سے کیوں نہیں کرتے آپ یہ سودا؟ میں مجبور ہوں ہادی، اور صاف سے۔ آپ مجبور نہیں ہیں، غلط ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ ہادی کی مرضی ہے یہ ستم، وہ نہیں مان رہا۔ یہی ایک ٹھوس دلیل تھی ان کے پاس۔ ہادی کی مرضی مجھے ہونا چاہیے؟ آپ کو اسے سب بتا دینا چاہیے تھا، ہمارے رشتے کے بارے میں، اپنے وعدے کے بارے میں۔ آپ نے یہ بات اب تک کیوں چھپا رکھی ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے اور صاف کیسے ہادی کا سایہ بنتی جا رہی ہے؟ کہاں سو رہے تھے آپ دادا؟ میں ایسا کرتا بھی تو ہادی اپنی ہی مرضی کرتا۔ یہ ایک نام نہاد عذر ہے۔ میری ماں کو کوئی محبت نہیں دے سکا، مجھے بھی نہیں دے سکا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں جہاں لفظوں کا پاس نہیں، جہاں مرنے والے اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جہاں زندہ لوگوں کو اکیلا اور تنہا کر دیا جاتا ہے۔ انہیں کچھ دیا تو نہیں جاتا لیکن چھین سب لیا جاتا ہے۔ کہتے کہتے وہ ہام گئی۔ دادا خاموش کھڑے سنتے رہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ کیا مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہادی میرے لیے کیا ہے؟ دادا نے شرمندگی سے سرخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ چپ ہو جاؤ ستم، میں بہت بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نفرت سے دادا کو دیکھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جیسے آپ سب نے کبھی میری ماں کو معاف نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ستم، ایسا ہی ہے، ورنہ نکاح میرا اور ہادی کا ہو رہا ہوتا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کتنی ہی دیر تک دادا کی بے حسی پر آنسو بہاتی رہی۔ ہادی رات گئے کنسرٹ سے واپس آیا تو اس کے پاس گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ حیران ہوا۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شوز اتارتے اس نے رک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، جا کر سو جاؤ ستم، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کمرے میں آ گئی لیکن سوئی نہیں۔ وہ رات اس کی ساری محبت، نرم دلی، شکر گزاری چھین کر لے گئی۔ اس رات نے سب جانے دیا، انتظار، یقین، ایمان، حسن، ذہانت، ماں باپ، کامیابی اور ہادی۔ اللہ کو اوصاف کی جھولی ہی نظر آئی سب دینے کے لیے، اور جو کب سے میرے ہاتھ پھیلے تھے وہ۔ مجھے نفرت ہے ہر انسان سے، اوصاف سے، پاپا سے، نرگس آنٹی، نورین آنٹی، دادا سے۔ وہ تنفر سے بولی، کیسی محبت ہے جس نے تمہیں نفرت سکھا دی؟ منکری کا آغاز نفرت اور ناپسندیدگی سے ہوتا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مظلوم کو بھی ظالم بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو تمہارے کانوں میں پھونکتا ہے، یہ ہے وہ دلائل جو شیطان تمہیں دیتا ہے۔ کیا مظلوم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ آواز اٹھاؤ، تم تو ہتھیار اٹھا رہی ہو، قتل کر رہی ہو، کس کس خون کے قطرے کا حساب دو گی؟
اس کی سانسیں جو طے کی گئی ہیں ان کا یاد رکھنا ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا، وہ اس کے رزق، تنفس، عبادت، دعاؤں، خیرات، نیکی اور لاکھوں کروڑوں اعمال کا قاتل ہے۔ وہ دعائیں جو صاف مانگتی ہے، وہ عبادتیں جو صاف کرتی ہے، تم ان سب کی قاتل بننے والی ہو۔ جب میری ہر چیز کا قتل ہو گیا تو اوصاف کی کیوں نہیں؟ آنکھوں کی بینائی چھین چکا گناہ آلود سیال شہرت تک آتا دل پر قابض ہونے لگا۔ حسن گہنا گیا، صبر اور شکر کا انجام قریب آیا، بھلائی کی چال معدوم ہو گئی، دعا اور یقین کی زباں بندی، ایمان کی برتیں اس کی روئی روئی سے الگ ہوئیں، اسے ہیبت ناک بنانے لگی، اس کی قائم مقام خوش ساری دھول کی طرح اڑنے لگی۔ میرا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، باپ تک میرا نہیں، ایک ماں تھی وہ بھی زندہ نہیں رہی، ایک ہادی ہے وہ کیسے کسی کو دے دوں؟ اجنبیوں کی طرح اس گھر میں زندگی گزاری ہے، ایسے جیسے مسافر ہوں، باقی کی زندگی بھی ایسے کیسے گزار دوں؟ یہ دنیا مسافر خانہ ہی تو ہے، راستوں میں بھی کوئی پڑاؤ کرتا ہے، دیکھو تو منزل کہاں ہے؟ کیا پیغمبروں، نبیوں اور ولیوں نے مسافروں کی طرح زندگی نہیں گزاری؟ انہوں نے دنیا کی چیزوں پر ہاتھ نہیں رکھے تھے۔ ملکیت کی گنتی کیوں کرتی ہو؟ یہ سورج، چاند، ستارے کس کے ہیں؟ فلک کی چھت کس کے لیے ہے؟ یہ سب تو سامان ہیں جو کائنات کے خالق نے بنائے ہیں۔ یہ تو دیکھو، اس نے تمہیں کیوں بنایا؟ اپنے لیے۔ اس نے تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ جب منزل اللہ کی محبت ہو تو جھولی کو ہیرے موتی جیسے پتھروں سے نہیں بھرتے، دل میں زمینی یا آسمانی جنت کے میووں کی چاہ نہیں رکھتے۔ میں نبی یا ولی نہیں، میں انسان ہوں، میں اس دنیا کی ہوں۔ مجھے وہی چاہیے جو اس دنیا میں سب کو ملتا ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے، اسی دنیا کے تھے۔ کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بس اپنے عمل سے بنتا ہے۔ تم اپنے عمل سے کیا بننے جا رہی ہو؟ دیکھو مجھے، بے داغ لباس سیاہ تر ہو گیا، پھر وہ پھٹنے لگا اور جسم کے زخم پھوٹ پھوٹ کر نظر آنے لگے، ان میں سے پیپ رسنے لگی۔ تم نے مجھے کتنا بدصورت بنا دیا ہے سدم، میری نورانیت رخصت ہو رہی ہے اور سیاہی میرے اندر حلول کر رہی ہے۔ اب اندھیرے مجھ پر فدا رہیں گے، گناہ کی لذت مجھ پر حاوی رہے گی، سب پا لینے کی تمنا مجھے بے حال رکھے گی، مادیت میرے اندر قیام کرے گی۔ اب مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا جس کا انجام سوال ہوگا، جس سوال کا انجام سزا ہوگا۔ ہادی ہی میرا سب کچھ ہے۔ اگر وہ انعام کی صورت نہیں مل سکتا تو سزا کی صورت ہی صحیح۔ آہ، وہ نیچے گر گیا۔ اب یہ پاؤں چل کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں ہادی نہیں ملا۔ ہاں، نہیں جائیں گے، وہ چلائی۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنی آنکھیں ٹٹولنے لگا۔ مجھے صرف ہادی نظر آتا ہے، مجھے اس کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا کا مالک نہیں۔ مجھے دنیا میں رہنے والا چاہیے، دنیا بنانے والا نہیں۔ ہاں، کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کے سوا۔ او خدایا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ رحمتوں کے قصے، خدائی محبت کے دعوے، قرآن کی آیتیں۔ محبت نے مجھے بہرا کر دیا ہے، میں نے اپنے کان لپیٹ لیے ہیں۔ کیا سب میرے لیے بہرے نہیں ہوئے؟ کیا سب کو جواب نہیں دینا اپنے اعمال کا؟ تمہیں اپنے اعمال کی فکر نہیں تو دوسروں کے اعمال کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اپنے حسن کی فکر نہیں تو دوسروں کی بدصورتی پر انگلی کیوں اٹھا رہی ہو؟ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا کر تم مجھے گناہوں کے ذائقوں میں لتھڑانا چاہتی ہو؟ اس بار وہ دھاڑ کر بولا، بس کرو، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ رونے لگی۔ تم رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، ایک بشر کے لیے مجھے اللہ کی محبت سے محروم نہ کرو۔ مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کا مالک تو چاہیے نا۔ میری آنکھوں کو میرا نور واپس دے دو، میرے کانوں کو ہدایت کی سزا دے دو سدھم۔ اونچے درجے پر بٹھا کر مجھے نچلے درجوں میں نہ دھکیلو۔ جس دل میں عشق حقیقی گھر کر چکا ہے، اس دل کو عشق مجازی کے سپرد نہ کرو۔ خالی کر دو اپنے دل کو اس محبت سے جو فانی ہے۔ میں خود خالی ہاتھ ہوں، وہ ضدی انداز سے بولی۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ خالی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں کھول کر صرف ایک بار اور خود کو ٹٹول لو۔
ڈھونڈ لو وہ ایمان جسے کل رات تم نے بھلا دیا۔ سدھم، اس گناہ کا بار یہ کون اٹھائے گا؟ اسے اٹھا کر کیسے معافی مانگو گی؟ کیسے گڑ گڑاؤ گی؟ میں اوصاف کو زہر دے دوں گی، ضرور دوں گی۔ ہادی میرا ہے۔ ہادی ہی تو تمہارا ہے سدھم، ہادی کا تعین کر لو۔ ہادی میری جان ہے۔ یہ جان کب تک ہے؟ 30 سال، 40 سال، 70، 80، 90 سال؟ کب تک ہے یہ جان تم میں؟ اتنے سے سالوں کے لیے ابد کا سودا نہ کرو۔ چند اشروں کے لیے، چند اشروں کی زندگی کے لیے، چند اشروں کی سانسوں کے لیے ابدی محبت کو نہ ٹکراؤ۔ صرف ایک انسان کے لیے کل جہان کے مالک کو مت بھلاؤ۔ تمہاری یہ محبت، تمہاری یہ نفرت سارے اعمال لے ڈوبے گی۔ تم ایک انسان کو مار دو گی، اللہ سے معافی کیسے مانگو گی؟ کیسا لگے گا جب دعا کی بجائے توبہ کرنی پڑ جائے؟ خود پر توبہ کی نوبت مت لاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے معافی۔ کون کرنا چاہتا ہے توبہ؟ تکبر سا تکبر تھا۔ تمہیں اللہ سے معافی بھی نہیں چاہیے؟ ہاں، اب اسے لگا کہ اس کا انجام تو قریب تر ہے۔ اس نے اپنے جسم کے ایک عضو سے بھلائی کو رخصت ہوتے دیکھا۔ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے، شہادت کی انگلی کو بند ہوتے، صراط مستقیم کو گمراہی میں تقسیم ہوتے، ایک ایک عضو گہنا گیا، شرک صورت اور کری ہو گیا۔ جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو معافی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقی ہادی کو پہچان لو، کائنات کے ہادی کو پالو۔ وہ تمہارے لیے 100 بشر بنا دے گا، تم اس ایک ہادی کو کہاں ڈھونڈو گی؟ مجھے 100 بشر نہیں چاہیے، مجھے ایک اپنا ہادی چاہیے۔ اپنی نمازوں اور تہجد کے سجدوں کو بچا لو، اپنے صبر اور اپنی نیکی کو۔ دعا مانگنے والوں میں سے ہی رہو۔ اللہ کی حکمت جان نہیں سکتی تو اس کے غلط ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ اللہ کو مت بتاؤ اس سے تمہیں کیا کیا دینا ہے، اس کو مت جتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا دے کر چھین لیا، کیا کیا دینا تھا۔ اسے مت سناؤ کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ کفر ہے، یہ کفر تم نے کیسے سیکھ لیا؟ اللہ کے بندے یہ کفر نہیں سیکھتے۔ اگر وہ میرا اللہ نہیں تو میں اس کا بندہ نہیں۔ اس سے اپنی محبت بیان کرو، نفرت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر صرف چیزیں مت مانگو۔ وہ میری نہیں سنتا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں بھی اس کی نہیں سنوں گی۔ اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ مت گڑو۔ اس نے تمہیں اپنی محبت کی طرف مائل کیا، کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ تمہاری سرشت میں نیکی کا مادہ رکھا، تمہیں فلاح پا لینے والوں کی صف کی طرف دھکیل دیا، تمہیں ہدایت دی، معراج کی۔ یہ ہے وہ سب جو اس نے تمہیں دیا، سب جو تمہارا ہے۔ جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ان کا شکر کیسے ممکن ہوگا؟ شکر ہی ممکن نہیں تو ان کا انکار کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے مجسم حسین دیکھ لیا تھا نا سدھم؟ وہ تم ہو جو مجسم حسین ہو۔ تمہارا باطن، تمہارا ایمان، تمہاری اللہ سے محبت ہے مجسم حسن۔ کوئی حسن اس حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عمل حقیقی محبت کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس دل کو اللہ کا گھر بنا لیا ہے، اس دل کو دنیا داروں کا گھر نہ بناؤ۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان کے بدلے تم اللہ کو چھوڑ دو۔ تم یقین اور ایمان ہو، پاکیزہ اور معطر۔ اور اب دیکھو میری بدصورتی، تم مجھے مٹا رہی ہو، برباد کر رہی ہو۔ دیکھو مجھے سدھم، میں کریہ اور غلیظ ہوتا جا رہا ہوں، تعفن زدہ اور ناپاک، سیاہ اور سیاہ کار۔ سدھم نے نظریں اس پر گاڑ دی اور پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ ایسی کریہ صورت کو دیکھنے کی طلبگار نہیں تھی، جسے آج آنکھ بھر کر نہیں دیکھ پا رہی، اسے کیسے جھیل پاؤ گی؟ جان جاؤ سدھم، وہ حقیقت ہے، جس کا اللہ ہے اس کا سب ہے۔ کیا تم دیکھتی نہیں، اس نے انسان کو اسے دے دیا اور خود کو تمہیں۔ اس نے تمہیں اپنے لیے رکھا، تم اس پر رو رہی ہو۔ اس پر کہ اللہ نے تمہیں پسند کیا، تم اس پر چلا رہی ہو۔ ویلا کرنا ہے تو اب کرو، مجھے دیکھ کر کرو، میرے مٹ جانے پر کرو۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ ایک دھن بجا کر جائے گا۔ وہ سدھم کی مرضی کی دھن بجا کر گیا۔ روتے آہ بکا کرتے وہ اس طرح سیاہ سیال میں جل کر راکھ ہو گیا جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جس کی بنیاد مٹی تھی، اس کی سزا راکھ ہو گئی تھی۔ کاؤچ پر لیٹے لیٹے سدھم کی آنکھ کھلی
کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، باہر رات ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں اور بالوں کی چند لٹیں آنسوؤں سے تر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ شاید بہت دیر تک اور بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے لائٹ روشن کی۔ ہال خالی تھا اور وہ کتنی ہی دیر پیانو کے پاس کھڑی رہی۔ ڈھکن اٹھا کر اس نے پیانو پر اپنی انگلیاں رکھیں اور انہیں گھسیٹتی چلی گئی۔ پھر وہ اسٹول پر بیٹھ گئی، اپنا سر اس نے کنچیوں پر ٹکا لیا۔ تعفن سے اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ دن کی روشنی رخصت ہو گئی، رات کی سیاہی پھیل جانے کو تھی۔ نڈھال سی چلتی وہ اوصاف کے کمرے میں آئی۔ یہ دیکھو، نکاح کا جوڑا آ گیا ہے۔ اوصاف نے سدھم کو شرارہ پکڑایا اور سدھم نے اسے انگور کا جوس۔ اچھا ہے، سدھم اوصاف کو دیکھ کر مسکرا نہیں سکی۔ صرف ایک گلاس؟ اوصاف البتہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اوہ، کچن میں جگ بھول آئی ہوں۔ وہ گئی اور جگ لے آئی۔ اوصاف گلاس ختم کر چکی اور شرارہ دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا تمہیں اپنا ڈریس؟ بہت اچھا، ویسے بھی آج مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سنو سدھم، پاپا بتا رہے تھے کہ جلد ہی تمہاری اور شرجیل کی منگنی ہو جائے گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ سدھم خاموش رہی۔ اسے شرجیل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں شرجیل پسند ہے نا؟ ویسے وہ تھوڑا سا نک چڑا ہے نا؟ پتہ نہیں، میں اسے نہیں جانتی۔ تم خوش ہو اوصاف؟ اس نے اوصاف سے پوچھا۔ خوش؟ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر لڑکی میری طرح خوش نصیب ہو، اسے ہادی جیسا شوہر ملے، اس کے دل کی مراد پوری ہو۔ تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا نا کہ ہادی تمہارا ہی ہے؟ ایک ٹیس سدھم کے دل میں اٹھی۔ ہاں، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ وہ میرا ہے اور میں اسی کی ہوں۔ نہ جانے پھر میں کیوں بھول گئی، صرف چند مہینوں میں اسے بھول گئی۔ کسے؟ اوصاف نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے ایمان کو، اس ایمان سے اپنی محبت کو۔ اوصاف الجھ سی گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو سدھم؟ یہی کہ وہ کوئی چیز نہیں کہ اسے بھلا دیا جائے۔ بالکل، ویسے میں نے سنا تھا کہ دادا چاہتے تھے کہ تمہاری اور ہادی، پتہ نہیں دادا کو یہ کیا سوجی۔ تمہیں ہادی اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں، اس نے پرزور انداز سے سر ہلایا۔ بہت۔ اوصاف سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے صرف ہادی سے ہی محبت ہے۔ اوصاف نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، ابھی تو سنجیدہ ہوئی ہوں۔ تم کس ہادی کی بات کر رہی ہو؟ اوصاف کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں اس ہادی کی بات کر رہی ہوں جس کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں، تمہارے ہادی کو بھی۔ اوصاف نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی جس کی ساری محبت مجھے حاصل ہے، جس کی بندگی اب مجھ پر بھاری نہیں رہے گی، کیونکہ جس دل میں عشق حقیقی گھر کر چکا ہو، اس دل کو عشق مجازی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس واحد اور لا شریک کی بات کر رہی ہوں جو میرا ہادی ہے، جس کا تعین اب میں کر چکی ہوں۔